نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، خیر اللہ من ان یسأل احدا فیعطیہ او یمنعہ، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی سے مانگو، وہ چاہے تو تمہیں دے دے، چاہے تو انکار کر دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت مروی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں کہ تم اپنی رسی کا بندوبست کرو اور اس رسی میں لکڑیاں باندھ کر لاؤ، یہ تمہارے لیے اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی سے سوال کرو، وہ چاہے تو تمہیں دے دے، چاہے تو منع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی یہاں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ آدمی جب کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب وہ دنیا جہان کے تمام دروازے اپنے لیے بند پائے، اسے کوئی اور راستہ ہی نہ ملے، پھر وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنی خودداری کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور وہ دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص بغیر ضرورت کے کسی سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ بغیر ضرورت کے آدمی کو اگر کوئی چیز مل جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے، ہاتھ کی محنت سے یہ کام تو کہیں آسان ہے، وہ پھر اگلے دن بھی مانگتا ہے، ضرورت نہ بھی ہو تب بھی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ فقر و فاقہ، یہ اس پر کام مسلط کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے ضرورت بھی نہیں، مگر پھر بھی لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ اب اس کی یہ عادت اللہ چاہے تو دور ہو جائے، مگر ساری زندگی یہ لوگوں سے مانگتا ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ایسی حالت ہے کہ آدمی کے لیے نہایت مجبوری کا وقت ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے، انہیں بیچے، اور اس حاصل شدہ روزی سے وہ اپنا پیٹ بھرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کسی سے مانگ لوں، کسی سے سوال کر لوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگلے کی مرضی ہے، وہ چاہے تو دے دے، چاہے تو انکار کر دے۔ اگر وہ دے دے تو تب بھی ذلت کی بات ہے، اگر انکار کر دے تو یہ تو اس سے بھی بڑی ذلت کی بات ہے۔ انسان خوددار ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، مانگنے کا، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کا اسلام یہ درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ آپ بغیر ضرورت کے کسی سے کچھ نہ مانگیں۔ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی، پہلے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس کہیں سے مال غنیمت آیا،
اس صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے انہیں کچھ نہ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے دے دیتا ہوں، مگر بہتر ہے کہ تم کسی سے سوال مت کرو، کسی سے مت مانگو، کسی کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں ضرورت کی چیز مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ان کا کوڑا نیچے گر جاتا، وہ کسی سے یہ بھی نہ کہتے کہ مجھے کوڑا پکڑا دیں، وہ خود گھوڑے سے اترتے اور اپنا کوڑا پکڑ کر پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کبھی کسی انسان کے سامنے سوال نہیں کیا، جو بھی کام ہوتا وہ خود کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی ایک کیفیت ہے۔ صحابہ کرام جو آپ کے فرامین کو سب سے زیادہ سمجھتے بھی تھے اور آپ کی بات پر عمل بھی کرتے تھے، ان کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام راتوں کو مزدوری کر لیتے مگر کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرتے، کسی سے نہ مانگتے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چاہے وہ رات کو ہی مزدوری کرتے مگر اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاتے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ انسان جب اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے چاہے وہ تھوڑی ہو، اللہ اس روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ انسان کے لیے وہ تھوڑی سی روزی کافی ہو جاتی ہے۔ انسان جو کماتا ہے بعض اوقات اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اسے کمی محسوس ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہاتھ سے کمانے کی برکت ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی کی یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے تو تم لکڑیاں کاٹ کر بیچو، اس سے تم رزق حاصل کرو، بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔